بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زہریلی سازش۔ دارالندوہ میں اس دن سے پہلے کبھی ایسی زہریلی سازش نہ بنی تھی۔ سب زہریلے دشمن سر جوڑ کے بیٹھ گئے۔ ان کے ذہن میں ایک ہی بات تھی، کچھ بھی ہو اب نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلامتی کے ساتھ نہ یہاں رہنے دینا ہے نہ کہیں جانے دینا ہے۔ وہ جانتے تھے کہ مکہ کے شیدائی مسلمان اپنا گھر بال بچے مال و اسباب کاروبار سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے یہاں سے نکل گئے ہیں۔ مدینہ اب ایک بستی سے سلطنت بننے والا ہے۔ وہ چاہتے تھے سلطنت کا بانی اپنی ریاست تک نہ پہنچے، کچھ بھی ہو جائے، کوئی بھی قیمت اس کی ادا کرنا پڑے، انہیں روکا جائے۔ انہیں جزیرہ نما عرب میں مدینہ الرسول کی کلیدی جگہ کا علم تھا، جو ان کے تمام تر تجارتی، کاروباری اور زائرین کے آتے جاتے راستوں کی شہرک تھی۔ انہیں اب ہر حال میں روکنا ہے۔ کیا کریں؟ سب سر جوڑ کے بیٹھ گئے۔ ان میں ابو جہل بنی مخزوم کا نمائندہ تھا۔ بنی عبد شمس سے ایک نہیں 3 آئے بیٹھے تھے، شیبہ بن ربی، عتبہ بن ربی اور ابو سفیان بن حرب۔ بنی نوفل کا سردار مطعم بن عدی، جس نے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ کے آخری 2.5 سال اپنی پناہ میں رکھا تھا، وہ فوت ہو چکا تھا۔ اس کا بیٹا جبیر بن مطعم طائمہ بن عدی اور حارث بن عامر کو لے کر ادھر آ پہنچا۔ اپنے باپ کی دی ہوئی امان سے اعلانیہ الگ تو نہ ہوا، مگر دشمنوں کی ہر چال میں معاون بننے آ گیا۔ بنی عبدالدار سے نضر بن حارث اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سسرال بنو اسد سے ابو البختری بن ہشام، زمعہ بن اسد اور حکیم بن حزام بھی پہنچ گئے۔ بنو سعد سے جنبہ بن حجاج اور منبع بن حجاج بھی دونوں بھائی آ کر ادھر بیٹھ گئے۔ بنو جمح کا متشدد اسلام دشمن سیدنا بلال بن رباح کا پرانا آقا امیہ بن خلف بھی ان میں پیش تھا۔ جب یہ سارے دارالندوہ پہنچے تو اس کے دروازے پہ شیطان خود ایک نجدی شیخ بوڑھے کے روپ میں آن کھڑا ہوا۔ دارالندوہ کے دروازے پہ شیطان نے کھڑا ہونا ہی تھا۔ بولا، میں نجد کا شیخ ہوں، اپنی خیر خواہ تجاویز اور مشورے سے آپ کو محروم نہ رکھوں گا۔ دارالندوہ کے سب ندویوں نے اسے سر آنکھوں پہ بٹھایا اور اپنی اس مجلس میں لے گئے۔ پہلے تو صورتحال کا اجمالی جائزہ پیش کیا، پھر اسلام کو مٹانے اور ہادی اسلام آقائے برحق رسول آخر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ ختم کرنے کے لیے مشورے پیش ہونے لگے۔ ابو الاسود نے سب سے پہلے مجلس میں یہ تجویز پیش کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے شہر سے دیس نکالا دے دیں، جلا وطن کر دیں، لوگوں سے اتنا دور کر دیں صحرا میں کوئی ان تک نہ پہنچے، نہ وہ کسی تک پہنچیں، پھر ہمارے لوگ خود سے شرمندہ ہو کے ہمارے پاس آ جائیں گے۔ شیطان شیخ نجدی فوراً بولا، نانا یہ ناقص تجویز ہے، تم انہیں نہیں جانتے، وہ شیریں کلام اور خوش الحان ہے، جو انہیں ملے گا گرویدہ ہو جائے گا، وہ سارے قبائل کو تمہارے خلاف متحد کر دے گا، کوئی اور تجویز سوچو۔ ابو البختری بولا، انہیں لوہے کی بیڑیوں میں جگڑ کے قید کر دو، دروازے پہ پہرا بٹھا دو۔ شیخ نجدی شیطان پھر اپنی شیطانی ہنسی میں ہنسا اور بولا، یہ ناقابل عمل ہے، جلد یا دیر اس کے ساتھی اس تک پہنچ کے اسے چھڑا لے جائیں گے۔ دونوں تجویزیں رد ہو گئیں۔ ابو جہل بولا، کہنے لگا، اے عمائدین قریش، میری رائے پہ ٹھنڈے دل سے غور کرنا، میری رائے میں اس سے بہتر تجویز کوئی نہیں۔ سب بولے، بولو ابو الحکم۔ ابو جہل کے مکروہ چہرے پہ شیطان کے چہرے سے بھی غلیظ پھٹکار سرسر آئی، پھر ہر ایک کی طرف دیکھ کے رعونت سے اپنی داڑھی پہ ہاتھ پھیرا اور آنکھیں نچا کر بولا، ہم نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر دیتے ہیں۔ سازشوں کی محفل میں سناٹا چھا گیا۔ سب کو خاموش دیکھ کے ابو جہل پھر بولا، یہ قتل ایک خاص طریقے سے ہوگا، ایسے طریقے سے کہ کوئی قبیلہ ان کا بدلہ نہ لے سکے۔ کیسے؟ کئی لوگ ایک ساتھ بولے۔ ابو جہل میں شیطان پورا حلول کر چکا تھا۔ بولا، ہم یہ کریں گے کہ ہر قریشی خاندان سے ایک نیزہ بردار لیں گے، سب نیزہ بردار محمد کے گھر کا گھیراؤ کریں گے، رات بھر دروازے پہ ان کے کھڑے رہیں گے، پھر وہ رات کو یا صبح جب بھی نکلیں یک بارگی ان پر ایسا بھرپور مکمل اور جان لیوا حملہ کریں گے کہ بعد میں کسی کو علم ہی نہ ہو کہ وہ کس کے نیزے سے نعوذ باللہ قتل ہوئے۔ الزام ایک ساتھ پورے قریش کے سب قبیلوں پہ آئے گا، پھر ان کے قبیلے والے یا حمایتی جو بھی لڑنا چاہیں وہ تنہا تمام قریش کے قبائل سے اس کا بدلہ نہ لے سکیں گے، زیادہ سے زیادہ خون بہا تک نوبت آئے گی، وہ بھی ہم سب قبیلے مل کے ادا کریں گے۔ قصہ ختم۔
शैतान शेख नजदी दिल खोल के खुश हुआ, बोला, तुमने सही सोचा, ऐसा ही करो। सब तैयारी में जुट गए। अबू जहल खुद उन कातलों की टोली में था। सब ने प्रोग्राम के मुताबिक उसी रात आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर का घेराव कर लिया। उन सब के हाथों में तेज किए चाकुओं वाले नेज़े थे। वो सब अपना मनहूस प्रोग्राम बनाए बैठे थे। आसमान पे अल्लाह मुस्कुरा रहा था और शायद सोच रहा था कि देखो, खुदाई मेरी है और ये अपनी समझे बैठे हैं। सूरत अनफाल कुरान में अल्लाह ने इसी तरफ इशारा किया। ए पैगंबर, वो वक्त भी याद रखने के काबिल है जब काफिर तुम्हारे खिलाफ तदाबीर कर रहे थे कि तुम्हें कैद कर दें या कत्ल कर डालें या जलावतन कर दें। वो अपनी चालें चल रहे थे और अपनी चाल, और अल्लाह सबसे बेहतर चाल चलने वाला है। अल्लाह ने एक लम्हे के भी हज़ारवें हिस्से में जिब्राईल के ज़रिए काफिरों की साजिश आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता दी। हुक्म दे दिया कि चलो, चलने का वक्त आ गया और फिक्र न करना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत। आसमान से वाज़िह पैगाम आ गया। कूच हो, आयत उतरी। आप कहिए कि मेरे रब, मुझे उम्दा तरीके से पहुंचा दे और मुझे उम्दा तरीके से रुखसत कर, और तू अपनी तरफ से मदद करने वाली कुव्वत मुहैया कर दे। सूरत असरा। दिन का सूरज सवा नेज़े पे खड़ा था। 13 अगस्त 622 ईस्वी का गर्म दिन, 26 सफ़र 14 नबवी का साल। चंद लम्हे पहले ही दारुल नदवा में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल की नाउज़ुबिल्लाह साजिश हुई थी। नदवा घर के नज़दीक साजिशी अभी शायद साजिशी घर से बाहर ना निकले होंगे कि आका को आसमान से खबर उतरी। हुक्म मिल गया। हुक्म मिलते ही आका अपने घर से निकले। अपने दोस्त सैयदना अबू बकर के दरवाजे पे जाकर दस्तक दी। सैयदना चूंकि ऐसे वक्त आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद अनहोनी है, ज़रूर कोई ख़ास बात होगी। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाते ही हुक्म दिया, सब लोगों को हटा दो। सैयदना अबू बकर समझ के बात बहुत ख़ास है, हम मतनगोश हुए। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हुक्म आ गया है चलने का। सैयदना अबू बकर की आंखों में सितारे झिलमिलाए और वो पलकों को सजदा रेस करके अदब से बोले, मुझे भी अपने साथ ले लीजिए। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और फरमाया, हाँ। सैयदना अबू बकर की झुकी पलकें थरथराईं। आंखों में सारी उम्र की ठहरी मोहब्बत की बादलों में इश्क मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिजलियां चमकीं और आंखों से टिप टिप शुक्र के आंसू गिरने लगे। होंठ कुछ कहने से जैसे रुक गए। एक दो लम्हा की इस अलोही खामोशी के बाद बोले, दो सफ़ेद ऊँटनियाँ मैंने बबोल के पत्ते खिला खिला के तवाना की हुई हैं। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अपनी ऊँटनी कीमतन लूँगा। वो कोई आम सफ़र नहीं था, हदिया या कोई तोहफा। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वसूल करने से हिचकिचाते ना थे, मगर उस वक्त मामला सरकारी था। जारी है। जज़ाकल्लाह खैर।